الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز شرکائے کورس، سامعین گرامی، ناظرین مکرم، آج ہماری دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی تربیتی کورس کی تیسری کلاس ہے تجوید القرآن سے متعلق. اس سے پہلے ہم تجوید کی تعریف اور اسی طرح تجوید سے ہٹ کر اور تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے سے متعلق ہم اس وقت تک پڑھ چکے ہیں، جس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. اور تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ وہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اور تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا لحن کہلواتا ہے، اور لحن میں جو اس کی پہلی قسم لحن جلی ہے، ایسی غلطی کرنا حرام ہے، پڑھنے والا گناہگار ہو جاتا ہے. اور لحن خفی جو کہ ذرا کم درجے کی غلطی ہے، تو ایسی غلطی کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. اسی ضمن میں پھر بعض دیگر چیزیں کچھ جو ہے وہ حروف کی تفخیم اور ان کے موٹے اور پر ہونے سے متعلق بھی ضمناً بیان کی گئی، اور قلقلہ کی بحث بھی اختصار کے ساتھ اس کو بھی اشارتاً بیان کیا گیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز بعد کے دروس میں آئیں گی. البتہ آج ہم اپنے سبق میں حروف کی ادائیگی کے متعلق یہ پڑھیں گے کہ جو مثلاً حروف کی ادائیگی میں منہ کے اندر کے جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک تو جن کو ہم مخارج کہتے ہیں، مخارج تو وہ مقامات ہیں منہ کے اندر ان اعضاء میں پھر مختلف جگہوں پہ کہ جن کو مخارج کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مقامات ہیں، وہ بڑے بڑے اعضاء ہیں جن کے اندر پھر آگے مخارج پائے جاتے ہیں. مثلاً زبان ہے، پوری کی پوری زبان، اب زبان میں کئی مخارج ہیں. پھر اسی طریقے سے ہونٹ ہیں، پھر اسی طریقے سے حلق ہے، منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے وہاں وہ ہے، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ناک کے اندر کا خلا ہے، ناک کے اندر کا وہ بانسا ہے، وہ جو اختتام پہ اس کے ایک حصہ ہے جس کو خیشوم کہا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اسی ضمن میں دانت بھی آ جاتے ہیں کہ جن کی تعداد 32 ہے، اور ان کے پھر باقاعدہ نام مقرر ہیں. علماء کرام نے، تجوید کے اساتذہ اور قراء نے ان کے نام مقرر کیے ہیں. تو آج ہم ان دانتوں کے نام اور دانتوں سے متعلق آج ہم اختصار کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر مشق کریں گے. تو کچھ دانت ہیں جو اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں. اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں علیا. علیا جو ہے وہ علا سے ہے، علو سے ہے، اوپر ہونا، بلند ہونا. اور باقی جو نیچے والے ہیں ان کو سفلا کہا جاتا ہے. علیا اوپر والے، اور سفلا، سفلا کا لفظ یہ بھی عربی میں سفلا جو ہے وہ نیچے کو کہتے ہیں اسفل. جس طرح قرآن مجید میں یہ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا سورۃ 3 میں، اسفل سافلین، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا معزز اور بڑا مکرم پیدا کیا، لیکن انسان اپنی بعض حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے وہ پستیوں میں جا گرا. تو پست ہو جانا یا نیچے ہونا یہ اسفل ہے. تو اسی سے جو نیچے والے دانت ہیں ان کو سفلا کہا گیا ہے. اب ان میں تقسیم کار اس طرح ہے کہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں، تو 2 کو 2 کی نسبت سے ثنایا کہا گیا ہے. جس طریقے سے ثانیہ یا اسی طریقے سے تثنیہ
تو یہ جو ہے وہ اس سے اسنان، تو اسی سے یہ حرف جو ہے وہ لفظ ثنایا بنا ہے. تو ثنایا سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیا کہیں گے اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہیں گے. تو اس طریقے سے یہ 4 دانت ہیں جن کو ثنایا کہا جاتا ہے. ثنایا کے بعد ہیں رباعی، جو ان کے ساتھ کے 2 دانت، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ ثنایا کے ساتھ ساتھ جو چوتھے نمبر پہ، تو یہ اربع سے ہے کہ چوتھے نمبر پہ آنے والے دانت. یعنی ادھر سے شروع کریں تو تب بھی چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، ادھر سے شروع کریں تو تب بھی چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی. تو رباعی یہ اشعار کی بھی جو 4 اشعار والے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رباعی کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی اسی سے یہ ہمارے جو دانت ہیں چوتھے نمبر پہ، ان کو علماء تجوید نے رباعی کہا. اس کے بعد پھر جو نوکیلے دانت ہیں، جو نوکدار ہیں، تو اوپر بھی اور نیچے بھی، ان کو انیاب کہا گیا ہے. نوبن جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں نوکدار چیز کو، تو اسی سے ہیں نوکیلے دانت، نوکدار دانت. تو وہ ہیں 4 ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کے بعد داڑیں شروع ہو جاتی ہیں. ان داڑوں کے اپنے اپنے نام ہیں. جو شروع کی بالکل اوپر اور نیچے کی ہیں ان کو ضواحک کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں ہیں داڑیں، 3 ایک طرف، 3 ایک طرف اوپر، اور 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف نیچے. تو یہ 12 دانتیں جو داڑیں ہیں ان کو طواحن کہتے ہیں. اور پھر آخر میں 2 اوپر اور 2 نیچے یہ داڑیں جو ہیں وہ نواجز کہلاتی ہیں. تو اب یہ میں آپ کو لکھ کے بھی دیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ثنایا. ثنایا یہ 2 بالکل سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو، اور اسی طریقے سے اس سے نیچے والے 2 دانت جو ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے. ثنایا علیا اوپر کے 2 دانت اور ثنایا سفلا نیچے کے 2 دانت. یہ تجوید کی بنیادی اصطلاحات ہیں، تو ان کو یاد کر لیجئے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو جس طریقے سے ساتھ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے تو یاد رکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا. اس میں اس کورس میں ہم ساری جو ہے وہ مشکل اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، لیکن چند ایک اصطلاحات تاکہ تجوید کے ساتھ ایک مماثلت اور ایک تعلق بھی بن جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی چیزیں ہیں جن سے پھر آگے تجوید پڑھنا یا قرآن مجید کے حروف اور تلفظ کو سمجھنا اور پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ساتھ اس میں آ جائیں. تو یہاں ہمارے دعویٰ اکیڈمی کے کورسز میں ایک بات اس موقع پر میں عرض کر دوں کہ محض معلومات مہیا کرنا نہیں ہوتا کہ معلومات مہیا کر دی جائے. دعویٰ اکیڈمی جس طرح کہ آپ نے اس کا تعارف دیکھا ایک تعلیمی تربیتی ادارہ ہے، تو اس کے تمام کورسز میں کوئی بھی درس ہے، کوئی بھی سبق ہے، تو اس میں جو چیز مقدم ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. اور یہاں محض معلومات مہیا کر دینا نہیں ہے، ہماری یہ کوشش ہوگی اور کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کا قرآن مجید کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق بنے کہ جتنی گہرائی میں ہم اس کے پڑھنے سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے علوم میں بھی مہارت عطا فرمائے، اور پھر اس کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ دعویٰ اکیڈمی کے جو موٹو ہے وہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت فی سبیل اللہ ہے. تو یہ گویا کہ ہمارا جو کورس ہے یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو دروس ہیں یہ دعوتی نقطہ نظر سے بیان کیے جا رہے ہیں. تو جو قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ہدف اور ٹارگٹ کے تحت ہمیں جو ہے یہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام نصیب فرمائے. جس طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین فی الناس، کہ لوگوں میں سے اللہ جل شانہ کے ساتھ نسبت اور تعلق والے کئی طرح کے لوگ ہیں جو مختلف لوگوں کے شعبے ہیں. جس طریقے سے تاجر کے متعلق بتایا گیا کہ جو سچا تاجر ہے، دیانتدار تاجر ہے،
تو وہ اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ اتنا قریب ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مقام حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ ان کو کھڑا کریں گے. التاجر الصدوق مع الانبیاء. تو اسی طریقے سے جو جھوٹے اور ملاوٹ کرنے والے اور جو ہے وہ جھوٹ بول کے سودا بیچنے والے، کم تولنے والے، اس طرح کے تاجروں کو جو کہ سچے تاجر نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ لیس منا، وہ ہم میں سے ہیں ہی نہیں ہیں، ان کا کسی درجے پہ کوئی مسلمانوں کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا. تو جبکہ قرآن مجید والوں کے متعلق جو فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے جو مختلف درجے کے لوگ ہیں یا مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، ان کے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایک نسبت اور تعلق ہے. لیکن وَأَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مجید میں فہم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا اور پوری محنت ان کی باقی اور کاموں میں بھی لگے ہوئے ہوں، تب بھی ان کی اپنی پوری توجہ جس چیز کی طرف رہتی ہے وہ قرآن مجید ہے. تو ہم اہل اللہ وخاصۃ، وہ اصل اللہ کے اہل ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ خاصۃ، اور اخص الخاص قسم کے لوگ ہیں اللہ سے تعلق والے. تو مختلف درجے کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ہوتے ہیں مہمان جن کو جو ہے وہ کسی عام جگہ پہ سلا دیا جاتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر میں لا کے معزز مقام پہ جن کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور کچھ ہیں جن کو ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، کچھ ہیں جن کو اپنے گھر میں لا کے اپنے پاس رکھا جاتا ہے. تو جو زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں ہم جو بھی اصطلاحات بیان کی جا رہی ہیں وہ اس سے مقصد کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ پوری طریقے سے سمجھا کے وہ بیان کی جا رہی ہیں. تو اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق بنے، اور ہم آپس میں گویا کہ ہماری یہ قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں یہ ہماری زبان زد عام ہوں، اور ہم ان کو پورے طریقے سے سمجھ بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں. تو البتہ اختصار کے ساتھ یہ کہ ثنایا، یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں، اوپر والے ثنایا علیہ اور نیچے والے جو دو دانت ہیں ثنایا سفلا، تو یہ گویا کہ اس طریقے سے یہ 4 دانت ہو گئے، 4 ثنایا. پھر اس کے بعد ہے رباعی، جو بالکل ان ثنایا کے ساتھ ساتھ ایک اس طرف ایک اس طرف، پھر نیچے ایک اس طرف ایک اس طرف. تو یہ رباعی ہے. رباعی کے بعد جو ان کے ساتھ ہے ایک ایک، تو وہ وہی جو نکیلے دانت ہیں، انیاب جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ 4 دانت وہ بنتے ہیں. انیاب تو 4 یہ ہیں، اور اسی طریقے سے 4 ہی یہ ہیں انیاب. تو انیاب کے بعد پھر داڑیں شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے شروع میں جو داڑیں ہیں، جو جس وقت ہم مسکراتے ہیں تو وہ نظر آتی ہیں، تو نظر آنی نہیں چاہیے. سنت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے جو ہے وہ داڑیں نظر نہیں آتی تھی. تو اس لیے ایک مسلمان کی جو معیار ہے زندگی کا اور اپنے اعمال کا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. تو اس میں لیکن پھر بھی ایک جو عموماً انسانی مزاج ہے، تو وہ جب لوگ بالکل منہ کھول کے ہنستے ہیں، جو شروع کی جو داڑیں سامنے نظر آتی ہیں، تو ان کو پھر ضواحک کہا گیا ہے. ضاحکتن، ہنسنے والے سے ضاحکتن جو ہے وہ ہنستے ہوئے جو ہے سامنے نظر آتی ہے، ضواحک. یہ بھی 4 ہو گئے. ضواحک، ضاحکتن سے. پھر اس کے بعد پھر زیادہ داڑیں ہیں، یعنی یہ پہلے تو یہ تینوں جو ہے یہ دانت ہیں، یعنی جو سنگل ہے. پھر آگے اس کے بعد پھر ڈبل شروع ہو رہے ہیں. ضواحک، ضواحک کے ساتھ پھر اوپر بھی اور نیچے بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں طواہن ہیں. طواہن کہتے ہیں ان کو جن سے کھانا چبایا جاتا ہے، یا جو بھی چیز چبانے والی ہوتی ہے تو وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ چبائی جاتی ہے. تو طحن اصل میں وہ چکی کو کہتے ہیں، آٹا پیسنے والی کو. تو اسی سے طواہن یہ ہیں جو کہ پیسنے والی ہیں. گویا کہ یہ آپ کا
جو منہ کے اندر کا وہ حصہ ہے جو آپ کے کھانے کو چباتا ہے اور بالکل جو ہے وہ باریک کر دیتا ہے کوئی بھی چیز، تو سنت بھی یہی ہے کہ چبا کے باریک کر کے کھانا چاہیے، یہ صحت کے لیے اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو ہم تجوید کے ساتھ ساتھ طب بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت رسول سے ثابت ہیں اور ہمارے علم اور عمل کا حصہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضواحک، تو اس کے بعد یہ ہیں طواحن۔ طواحن یہ 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف اور 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، تو یہ 12 ان کی تعداد بنتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تعداد منہ کے اندر طواحن کی ہے جن سے ہم کھاتے ہیں، تو چونکہ زیادہ کام ہم کھانے پینے کا ہی کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ ان کی تعداد بھی ان کی زیادہ ہے۔ تیسری جو آخر میں ہے طواحن کے بعد وہ ہیں نواجس۔ نواجس تو نواجس جو ہے یہ مضبوطی سے پکڑنے والی، جب کوئی چیز منہ میں اچھے طریقے سے دبانی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے اس کو پختگی سے پکڑنا ہے یا منہ کے اندر قابو کرنا ہے، تو اس میں نواجس کا جو ہے وہ جب وہ بھی لگ جاتی ہیں آپس میں تو گویا کہ بڑا سختی سے وہ منہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کو نواجس کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے حوالے سے اب تو نواجزی ہے، اس کا جو ہے نا اپنی سنتیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید اور اپنی مسنون اعمال کے متعلق ان کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنے اور مضبوطی سے تھامنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نواجزی ہے تو پھر جو ہے نا اسی معنی میں آتا ہے، تو نواجز کے جو مضبوطی سے پکڑنے والی داڑیں ہیں۔ تو یہ آخر میں پھر یہ بھی 4 ہیں، تو یہ ان کی کل جو تعداد بنتی ہے وہ ہم دیکھیں تو 4 ثنایا، 4 رباعی، 4 انیاب، 4 ضواحک، 12 طواحن اور 4 نواجس، تو یہ کل ان کی تعداد بن جاتی ہے 32۔ 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب، یہ 12 دانت ہوئے۔ پھر پہلی 4 جو داڑیں ہیں وہ 4 ہوئیں، 12 4 16، اور پھر 16 اور 12 28، 28 اور 4 یہ نواجس، تو 28 اور 4 32 ہوتی ہیں۔ تو یہ 32 دانت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی قدرت کا جو اللہ تعالیٰ شانہ کی تخلیق کا شاہکار ہے تو انسان کے منہ میں یہ دانت رکھے ہیں۔ اب ان میں یہ تجوید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نیچے والے دانتوں میں ثنایا سفلا، ان کے علاوہ باقی دانت استعمال نہیں ہوتے، تو اس طرح اوپر والے تقریباً سارے ہی دانت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو کل سورہ اقرا پڑھی تھی اس کی ہم مشق کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شروع سے پڑھیں گے، تو ممکن ہے پہلے والی 5 آیات کی ہی آج ذرا مشق کرتے ہیں، اور آپ بھی جائزہ لے لیں کہ کل جب سے پڑھا ہے اس کے بعد سے کتنی دیر اس کی مزید کوئی پریکٹس اور مشق کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر تو ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آئندہ سے کوشش کی جائے کہ پڑھنے کے بعد اس کو 15-20 منٹ آپس میں گھر کے افراد ایک دوسرے کو سنائیں اور پڑھتے رہیں، خود پڑھ کے ریکارڈ کر کے سنیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی امپرومنٹ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھا قرآن مجید پڑھنا جلدی ہم سیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں چند چیزیں بتائی تھیں کہ اعوذ میں حمزہ پر زبر، اور عین میں جو ہے وہ اس پر پیش، اور پھر اسی طریقے سے بعد میں زال کو ذرا نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا، اور زال پر پیش، اعوذ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہاں اقرأ را کے بعد جو ہم رک رہے ہیں یہ آواز میں ایک جو ہے وہ یکدم آواز بند سی ہوتی ہے، تو یہ حمزہ پر جب جزم آتی ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے. حمزہ پر جب سکون آتا ہے یعنی ساکن ہوتی ہے حمزہ تو اس پر آواز بند ہو جاتی ہے. اور حمزہ کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اس کو تحقیق سے ادا کرنا تھا، بالکل واضح کر کے ادا ہونا تھا. بعض جگہوں پہ اس کے اور قاعدے بھی ہیں کہ اس کو ذرا نرم کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ایک آدھ جگہوں پہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو عمومی قاعدہ ہے حمزہ کا، حمزہ جب کسی کلمے میں آ رہی ہوتی ہے تو جس طرح اعوذ تو حمزہ کو واضح کر کے پڑھا. اللہ اکبر تو اللہ میں شروع میں حمزہ واضح کر کے پڑھیں گے، اکبر میں مزید نمایاں کر کے پڑھیں گے. اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ دینا چاہیے اللہ اکبر ہو اکبر نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں، تو اللہ اکبر اس میں حمزہ کو واضح کر کے تحقیق کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ اکبر تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اقرأ میں دوسری حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، وہاں مطلق آواز بند کریں گے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ پہلی 5 آیات ہیں جو کہ وحی کی، جو کل بھی ہم نے پڑھی تھی اور آج بھی ہم اپنا سبق یہیں تک رکھیں گے. اس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ ہمارا جتنا ہم نے اس کے قواعد کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس میں سے جو بعض چیزیں جو ٹرمینالوجی ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، تو اس سے زیادہ زور ہمیں اپنی قرأت ٹھیک کرنے پہ، کیونکہ تجوید ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہو. تو اس کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کی تھیوری چلتی رہے گی. تو ساتھ ہی ہم پریکٹیکل کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، چونکہ ٹائم کم ہے، تھوڑا عرصہ ہے اور اس کورس کا دورانیہ اس اعتبار سے، تو ہم مشق ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تاکہ جلدی انشاءاللہ جائے اس کا جائے وہ ہو جائے فائدہ ہو. تو آپ انہی 5 آیات کو دوبارہ ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق. آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو خلق الانسان، یہ دیکھیں انسان، یہ نون ہے، نون ساکن ہے، تو میں یہاں زیادہ دیر ٹھہر رہا ہوں، اس پر جو ہے وہ اخفا کر رہا ہوں انسان، جبکہ اسی طرح کا ایک نون ساکن اسی جملے میں آگے آ رہا ہے خلق الانسان من، تو من میں بھی نون ساکن اسی طرح کا آ رہا ہے، لیکن وہاں میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر رہا، وہاں اظہار کر رہا ہوں کہ زیادہ دیر وہاں ٹھہرے بغیر ہی یعنی اس حرف کو پوری طرح ادا کر کے آگے علق میں نے کہہ دیا ہے. تو یہ بھی ایک قاعدے کے تحت ہے. یہ قاعدہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا نون کے احکام میں، نون ساکن کے احکام میں، جس طریقے سے میں نے کل والی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ نون کے کچھ احکام ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی آوازیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں.
تو خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم. اکرم پہ اگر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ویسے اکرمو ہے لیکن ساکن کرتے وقت جب بھی کسی بھی حرکت پر وقف کریں گے تو اس حرکت کو ساکن کر دیں گے. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله